جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں شارٹ ناول کا لنک پن کیا ہے، آپ سب سے گزارش ہے لازمی دیکھیں۔ شاہ نواز نے جلدی میں اپنے کچھ کپڑے سمیٹے اور یہاں سے نکل گیا، اور باہر پہلے سے ہی زبیر اس کا انتظار گاڑی میں کر رہا تھا۔ نکہت کی آنکھوں سے بھر کے آنسو نکل رہے تھے اور وہ فرش پر بیٹھی بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ شاہ نواز جا چکا تھا اور یہاں جو کچھ بھی ہوا اس وقت مہرین نے اپنے کانوں سے سنا تھا، جو آج اپنے باپ کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ روز پہلے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی لڑ پڑی تھی، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ غلیظ انسان نہیں جیسا وہ سمجھتی تھی۔ مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ بے آواز چلتی نکہت کے پاس آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ مہرین، مجھے معاف کر دو امی، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ پاپا بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں۔ نکہت کی زبان سے کچھ نہ نکلا، مگر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہاں یہ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں اور وہی شاہ نواز زبیر کے ساتھ ایک بار پھر سے ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑا تھا۔ اس کا ارادہ تو ابھی کچھ دن رکنے کا تھا، مگر شاہد کا اس طرح سب کے سامنے اس کے چھپے راز سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے اسے اچانک یہاں سے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف روبینہ بھی نکل پڑی تھی نکہت کے گھر کی طرف، اور اس کے چہرے کے سخت تیور بیان کر رہے تھے وہ کتنے غصے میں ہے۔ عظمیٰ، کیا بات ہے، آج وش بھی نہیں کر رہی؟ یہ تمہارا کون سا بھائی ICU میں ہے؟ روحی اپنے کیبن میں بیٹھی تھی جب عظمیٰ اس کے پاس آئی اور کسی پیشنٹ کی فائل رکھنے لگی۔ عظمیٰ کے چہرے پر پہلے والی مسکان نہیں تھی، بلکہ دکھوں کا احساس تھا۔ اپنی روٹین کی عادت سے ہٹ کر جب وہ بنا روحی سے بات کیے واپس جانے لگی تو روحی نے عظمیٰ کو روکا۔ عظمیٰ، سلام باجی، وہ میں بھیا کی وجہ سے، میں نے آپ کو بتایا تو تھا میرے بھیا کے بارے میں، یہ وہی ہیں۔ روحی، مگر تم تو کوئی اور نام لے رہی تھیں شاید؟ عظمیٰ، نہیں، میں نے شہراز ہی کہا تھا۔ روحی، اچھا، مگر تمہارے بھائی کو گولی کیسے لگی؟ کہیں یہ کوئی کرمنل تو نہیں؟ عظمیٰ، نہیں باجی، میرے بھیا تو بہت اچھے انسان ہیں، میں نے آپ کو بتایا تو تھا، ضرور کسی نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ روحی، پھر تو ہمیں پولیس کو
خبر کرنی چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کہیں ہسپتال پر ایکشن نہ لے لے پولیس۔ عظمیٰ: نہیں باجی، پلیز ایسے مت کریں۔ پولیس والے گنڈوں اور غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھیا زندہ ہیں تو پھر سے وہ لوگ بھیا کی جان۔ روحی: مگر یہ بھی تو سوچو، تیرے بھیا کی فیملی کتنی پریشان ہوگی، وہ لوگ کس حالت میں ہوں گے۔ عظمیٰ: جانتی ہوں باجی، مگر جب تک بھیا کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بھی میں کچھ مدد کروں؟ یہ میرے شہر سے ہے نا، تو تم مجھے اپنے بھیا کی فیملی کے بارے میں بتاؤ، میں ان تک خبر پہنچا دیتی ہوں۔ عظمیٰ: گھر تو مجھے بھی نہیں پتہ باجی، مگر باجی آپ انہیں کسی طرح ہوش میں لے آئیں۔ ساحر سر کہہ رہے تھے کہ آپ اسے ہوش میں لا سکتی ہو۔ روحی: دیکھو عظمیٰ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی، مگر پہلے اس کی حالت تھوڑی سنبھل تو جائے۔ ابھی تک تو وہ خطرے سے باہر نہیں آیا، کیا پتہ اسے اپنے آپ ہوش آ جائے۔ عظمیٰ: اب تک تو آئی نہیں باجی، اور کتنی دیر آپ انتظار کریں گی، کہیں میرے بھیا۔ روحی: ارے تم دل کو چھوٹا کیوں کرتی ہو، کچھ نہیں ہوگا تیرے بھیا کو، چلو میرے ساتھ، ہم تیرے بھیا کو دیکھ کر آتے ہیں۔ روحی ICU میں عظمیٰ کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ شیرو ابھی بھی اسی حالت میں پڑا تھا، اس کی حالت میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں ہوا تھا۔ عظمیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ روحی نے ایک نظر رپورٹس دیکھ لیں، اس کے چہرے پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ روحی نے ایک چھوٹی ٹارچ لے کر شیرو کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کھولا تو وہاں کسی بھی طرح کے تسلی بخش نتائج نظر نہیں آئے، مگر آنکھوں کو دیکھ کر روحی کو شیرو کی یاد آ گئی۔ بے شک اس کے سامنے وہی شخص تھا جسے وہ یاد کر رہی تھی، مگر سر اور چہرہ پٹیوں سے ڈھکا تھا، جس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ روحی: عظمیٰ تم اپنے ساتھ کسی کو لو اور ایک بار اس کے سر کی کمپلیٹ اسکیننگ کرواؤ۔ ان رپورٹس کے حساب سے برین میں خون جمع ہے، ایک اور اسکین کر کے پتہ چلے گا کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے ہمیں آپریشن کرنا پڑے، زیادہ دیر کی تو ہو سکتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا جائے۔ عظمیٰ: نہیں باجی، ایسا مت کہیے، میرے بھیا کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی کریں مگر میرے بھیا کو بچا لیجیے، میں ابھی ان کی اسکیننگ کرواتی ہوں۔ عظمیٰ روتے ہوئے جلدی سے بھاگ کر باہر گئی اور ایک دوسری نرس کو ساتھ لے کر جلدی سے شیرو کو وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ پھر سے اس کے سر کی اسکیننگ کروانے کے لیے روحی پریشان تھی۔ رپورٹس کو دیکھ کر جس میں بلڈ کلاٹ صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس نے پھر سے اسکین کروانے کو کہا۔
کہ شاید اس میں کچھ بدلاؤ ہو، مگر بدلا نہ ہونے پر یہ ایک ضروری آپریشن ہونے والا تھا۔ بھلے ہی روحی نے اسی میں مہارت حاصل کی تھی، مگر آپریشن کے وقت جو اس کے سامنے آنے والا تھا یہ اسے ابھی پتہ ہی کہاں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دھوکے باز؟ کہاں چھپا رکھا ہے؟ نکالو اس کو باہر۔ روبینہ غصے میں دندناتی ہوئی ایک ہاتھ میں پستول پکڑے گھر میں گھسی اور شاہ نواز کو ڈھونڈتے ہوئے جب وہ کمرے میں پہنچی تو نکہت دکھ سینے میں ڈال کر کرسی پر بیٹھی تھی اور ساری سچویشن یاد کر کے رو رہی تھی جو اس پر گزری تھی۔ روبینہ نے شاہ نواز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے نکہت سے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نکہت اس کے رویے پر حیران تھی، کیونکہ آج سے پہلے جب بھی ملاقات ہوئی تھی روبینہ سے اس کی تو اس نے ہمیشہ عزت سے بات کی تھی، مگر آج اس کے لہجے میں ذرا بھی نرمی اور رسپیکٹ نہیں تھی۔ نکہت وہ یہاں نہیں ہے، مگر تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ روبینہ میں اسی طرح بات کرتی ہوں ان لوگوں سے جو غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تم اپنی عزت پہلے ہی کھو چکی ہو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر۔ سیدھے سیدھے بتاؤ وہ کدھر ہے کمینہ، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تمہارا شیرو کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے۔ نکہت مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور میں نے کیا غلط کیا ہے جو تم مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو۔ روبینہ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا غلط کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا تم نے کیا غلط کیا ہے؟ ثمینہ مجھ سے کہتی تھی کہ تم اس سے بھی زیادہ شیرو سے پیار کرتی ہو، ایک ماں کی طرح۔ ماں ہو کر بھی تو نے شیرو کے خلاف اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا تھا شیرو کیسا ہے؟ تو نے یہ سوچا بھی کیسے وہ کسی کے ساتھ ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا تم بھول گئی تھی کہ اسی نے تمہاری بیٹی کی عزت بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر؟ اگر وہ ایسا انسان ہوتا تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کر لیتا۔ تم جیسے اپنوں سے تو اچھے دشمن ہوتے ہیں جو اپنا رنگ نہیں بدلتے۔ آج تک تم صرف ناٹک کرتی رہی ہو اپنی بہن کی ماتم منانے کا، اور آج اسی کے بیٹے کی جان لینے میں اپنے اس کمینے شوہر کا ساتھ دیا۔ نکہت روبینہ کی جلی ہوئی باتوں سے دکھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، مگر روبینہ کی آخری بات سن کر اس کی دھڑکنیں ایک دم بڑھ گئیں۔ نکہت کیا کہہ رہی ہو تم؟ شیرو کی جان؟ روبینہ ہاں، تیرے اس شوہر نے اس لڑکی کے ساتھ مل کر ڈرامہ کیا، شیرو پر جھوٹا الزام لگا کر، اور اس میں اس کا ساتھ اس احسان فراموش تمہارے بھانجے زبیر نے دیا۔ تم سب ملے ہوئے ہو اس معصوم کی جان لینے میں۔ کتنی صفائی سے
اس پر الزام لگا کر اسے پہلے سب کے سامنے بے عزت کیا، پھر اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ شیرو کہاں ہے؟ یہ تو اب تمہارے شوہر کو بتانا ہوگا، ورنہ میں اس کی جان لے لوں گی۔ نکہت یہ سب سن کر شوق میں تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے انجانے میں کیا کر دیا۔ نکہت یہ جھوٹ ہے، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ روبینہ یہی سچ ہے، اور تم بھی شامل ہو اس کھیل میں جو شیرو کے خلاف کھیلا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے ہیں کہ کیسے ڈرنک میں نشہ ملا کر شیرو کو پلایا گیا اور زبیر اس لڑکی کا ساتھ دے رہا تھا۔ تم لوگوں نے تو اسے بڑی صفائی سے بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد شیرو کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ نکہت کیا؟ روبینہ ہاں، مجھے شیرو کا خون، اس کی چین اور اس پر چلائی گئی گولیوں کے کھول ملے ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ شیرو پر وہی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اگر شیرو کو کچھ ہوا تو ثمینہ کا کیا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتی، مگر جس کسی نے اس کے خلاف سازش کی ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ دعا کرنا وہ زندہ اور صحیح سلامت ہو، ورنہ اب بتا کہاں ہے تیرا کمینہ شوہر؟ روبینہ نکہت کو آگ برساتی نظروں سے دیکھ کر سیدھا سیدھا دھمکی دیتے ہوئے پستول نکہت کے سامنے کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب نکہت کی آنکھوں سے بھر بھر کر آنسو بہنے لگے۔ شیرو پر ہوئے حملے کی بات سنتے ہی، مگر شاہ نواز کے بارے میں روبینہ کے سوال پر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، ایئرپورٹ۔ اور یہ بات سنتے ہی روبینہ تیزی سے باہر کھڑی گاڑی دوڑی اور کار میں بیٹھ کر گاڑی کو بھگا دیا ایئرپورٹ کی طرف۔ نکہت وہیں زمین پر گھٹنوں پر گر گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شیرو تو کہاں ہے؟ نکہت شیرو کا نام لے کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ تبھی اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ نکہت نے پیچھے دیکھا تو مہرین اپنے کمرے کے دروازے پر گری ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ نکہت مہرین مہرین جلدی سے اٹھ کر مہرین کی طرف دوڑی۔ مہرین بے سود پڑی تھی۔ نکہت نے اسے ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ اس نے جلدی سے پانی لا کر اس کے اوپر چھڑکا، مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں دیکھا۔ نکہت کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور جلدی سے اس نے موبائل اٹھا کر کال کرنے کی کوشش کی تو ابھی سب سے پہلے اس نے شیرو کا فون لگایا۔ اکثر کسی بھی ضرورت میں وہ پہلے شیرو کو یاد کرتی تھی، مگر شیرو کے بارے میں یاد آتے ہی اب اس پر بھی اس کا رونا چھوٹ گیا اور مدد کے لیے آس پڑوس میں بھاگی اور پڑوسیوں سے مدد کی اپیل کی۔ جلدی سے مہرین کو نزدیکی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مہرین کی حالت دیکھی اور اسے انجیکشن دے کر
نکت کو ہسپتال جانے کو کہا۔ نکت اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، پہلے شیرو کے بارے میں سن کر اور اب یہاں اس کی بیٹی کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ شیرو کے بارے میں روبینہ خان کی ساری باتیں سن کر مہرین کو گہرا صدمہ لگا تھا، جسے وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ادھر روبینہ تیزی سے کار دوڑاتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اسی دوران اس نے حیات صاحب کو فون کر کے ساری بات بتاتے ہوئے ایئرپورٹ پر شاہ نواز کو رکوانے کے لیے کہہ دیا۔ حیات صاحب نے ایئرپورٹ اتھارٹی کو شاہ نواز کو روکنے کے لیے کہا۔ روبینہ کار دوڑاتی ہوئی ایئرپورٹ پہنچی، مگر شاہ نواز اسے کہیں نہیں ملا۔ پیسنجر ریکارڈ چیک کرنے کے بعد روبینہ کو پتہ چلا کہ شاہ نواز کچھ دیر پہلے ہی فلائٹ لے کر نکل گیا ہے۔ روبینہ غصے سے لال ہو چکی تھی، اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ شاہ نواز کو پکڑنے میں ناکام ہو کر تو وہاں کچھ دیر رک کر اور سوچنے کے بعد وہ ایئرپورٹ سے واپس نکلی، مگر ابھی اس کے سامنے ایک اور انسان تھا جسے اسے پکڑنا تھا، اور وہ تھا زبیر۔ اس لیے وہ یہاں سے سیدھا زرینہ کے گھر کی طرف گاڑی دوڑانے لگی۔ زبیر بھی اپنے گھر گیا تھا، وہاں سے اپنا سامان اٹھانے، جہاں پر سب کے سب موجود تھے: سرور، دلدار، عمران، کامران، زرینہ، صابرہ، نیتا اور رحیلہ، جبکہ موہت کے پاپا نکل گئے تھے بہت ساری باتیں بتا کر، جسے سن کر شاہ نواز پر سب غصہ تھے اور شیرو کے لیے سب کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ناصرہ کو زرینہ کہیں جانے نہیں دے رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ وہ شیرو کی فکر نہ کرے، مگر ایسا کہاں ہونے والا تھا۔ سب پریشانی میں تھے، مگر کسی کو آنے والے طوفان کے بارے میں کیا پتہ تھا۔